تفکر کے سلسلے میں بعض ہمارے پاس سلف نے اور نیک لوگوں کی کچھ باتیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ تفکر کیسے ہوتا ہے، فکر کس کو کہتے ہیں، کیا ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے۔ حضرت شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکل کر جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے، تو ان کے پاس گھروں میں چیز نہیں ہوتی تھی نا، تو ان کو گھر سے نکل کے کوئی چیز اگر دکھائی دیتی تھی، ہمارے پاس تو گھر میں سامان ہی سامان بھرا پڑا ہے، تو ہمارے لیے یہ اس جملے میں کیا ہے کہ گھر کے اندر بھی جس چیز کے اوپر میری نظر پڑتی ہے اور میں دیکھتا ہوں اس میں اللہ کی ایک نعمت مجھ پر موجود ہے اور میرے لیے وہ باعث عبرت ہے، اور میرے لیے وہ عبرت کا باعث یعنی سبق لینے والی چیز ہے نا۔ عبرت کس کو کہتے ہیں؟ سبق کے اعتبار سے، کہ میرے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے کہ ہر چیز جو مجھ کو ملی ہوئی ہے وہ نعمت ہے، اور پھر اس کے اندر ایک سبق ہے کہ اگر نعمت ہے تو نعمت کا سوال ہوگا، ہے نا۔ سبق مل گیا نا ہم کو، آپ کو، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بالضرور تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہ نعمتیں کتنی ہیں اور کس چیز کو ہم کہیں کہ اس کے بارے میں حساب لیا جائے گا، موجود ہے حدیث میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک باغ میں چند کھجوریں دی گئیں، آپ کو سائے میں بٹھایا گیا اور آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو پھر ہم اور آپ اس نعمت کا حساب کیسے دیں گے؟ ہمیں کیا دیا گیا ٹول اپنی نعمتوں کے اس اعتبار؟ جس کسی نے صبح کے وقت میں یہ دعا پڑھ لی، صبح کے اذکار میں دیکھیں، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر۔ جس کسی نے صبح کے وقت میں یہ دعا پڑھ لی، اس نے دن بھر کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام میں پڑھ لی اس نے رات بھر کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ تو ایک شکر تو یہ ہے کہ دل سے پہلے یہ بات، یہ سبق میرے دل کے اوپر یہ عبرت پڑے کہ مجھے شکر ادا کرنا ہے اللہ رب العالمین کا، اور اللہ رب العالمین نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تم کو اور دوں گا۔ دنیا کی نعمتوں پر تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اور بڑھتی ہیں نعمتیں، اور بہت ساروں کے پاس ماشاءاللہ ہم پہلے کہاں تھے اور اب کہاں ہیں، لیکن اپنی روحانی نعمتوں کے اوپر، اپنے علم کے اوپر، اپنے وقت لگانے کے اوپر، ہم میں سے ہر کوئی کیا چیز کے اوپر آ جاتا ہے؟ اتنی دیر کی کلاس لی جائے، اتنی نہ لی جائے، فلاں دن لی جائے، فلاں دن نہ لی جائے، فلاں ٹائم پہ کیا جائے، فلاں ٹائم پہ نہ کیا جائے، اتنے بجے دعا کر کے اسٹاپ کر دیا جائے۔ واٹ از دس؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلاس کے بے مہار ہوگی، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ ترتیب نہیں ہوگی اور کوئی پلاننگ نہیں ہوگی۔ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے، کچھ سمجھتے ہوئے، کچھ سیکھتے ہوئے کچھ ٹائم لگ جائے، ضروری ہے کہ ہم 24 گھنٹے تو ہمیں دنیا کے کاموں کے لیے ملے ہوئے ہیں، تو ہمیں کسی بھی کام کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ کیا ایک اللہ کی کتاب کو سیکھنے کا ٹائم ہی میرے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے؟ ہم یہ بات نہیں، ہم بولنے کی جگہ پر ہیں اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ سننے والوں کو اتنی دیر اپنا کنسنٹریشن برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے دل کی تربیت کرنی چاہیے، تھوڑا سا اپنا دل اس ذکر میں لگانا چاہیے۔ آپ کو اچھی باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے، آپ کو بغیر کسی محنت کے قرآن کی گہرائی مل رہی ہے، آیتوں کی گہرائی مل رہی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی اینڈ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں اتنی گہرائی رکھی ہے، جو جتنا وقت لگائے وہ اتنا موتی پائے، جو جتنا وقت لگائے وہ اتنا موتی پائے۔ تو کیا ہم اس موتی کو حاصل کرنے میں ہی ہمارے پاس دل کے اندر کنجوسی آتی ہے؟ بازاروں میں چلے جائیں، گھنٹوں کا پتہ نہیں، اچھا ٹائم اتنا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، اچھا اس کے بعد شادیوں میں چلے جائیں، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، اچھا اتنا بج گیا پتہ ہی نہیں چلا۔
تو بعض جگہوں پر اچھا کسی کے گھر چلے جائیں جہاں ہنسی مذاق ہو، اتنا اچھا ٹائم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو دوسری تمام جگہوں پر ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. 4 4 گھنٹے 5 5 گھنٹے ہم لگاتے ہیں. صرف کیا ایک یہی جگہ ہے جہاں پر ٹائم کا پتہ چلتا ہے؟ منٹ منٹ کا حساب دینا آپ کے بتانے والے کو ضروری ہے کہ آپ نے کیوں اتنی دیر تک دعا کی، آپ نے کیوں اتنی دیر تک کلاس کو جاری رکھا، آپ نے کیوں وقت پر اپنی کلاس کو بند نہیں کیا. تو اپنے آپ سے سوال کریں. اور کیا یہ کلاس کسی کو روکتی ہے؟ میرے پاس یہ میسیجز آتے ہیں نا، ہم اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو، یہ کلاس کسی کو روکتی ہے کہ جس کے پاس جتنا ٹائم ہے اتنا لگا لے. آپ کے پاس نہیں ہے زیادہ دینے کا ٹائم، آپ 1 گھنٹہ لگا لیں، بس ہو گئی بات. الحمدللہ کچھ اچھی چیزیں آپ کو چلی گئی ہیں، آپ کے کان میں چلی گئی ہے بات. آپ کے پاس 2 ہی گھنٹے ہیں، آپ لگا لیں 2 گھنٹہ. آپ اینڈ تک کلاس میں نہ رہیں، آپ کو اس سے زیادہ ضروری کام کرنا ہے، کریں. روکا ہے اس کلاس نے، روکا ہے کیا آپ کو؟ لیکن اگر آپ واقعتاً دور قرآن کی تکمیل کا اپنے دل کے اندر تشکر اور قدردانی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور ہمیں کہیں کسی سلسلے سے جوڑا ہے، تو پھر آپ کے پاس اور میرے پاس یہ لانا زبان کے اوپر. ہم بعض اوقات بولتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں اس بات کی گہرائی کو کہ بولنے سے اس کے اثرات کیا جاتے ہیں کسی پڑھانے والے کے اوپر اور میرے ارد گرد کے سننے والے لوگوں کے اوپر، کہ ہم اپنی بیزاری سے سب کا دل بیزار کر دیتے ہیں اور ہم اپنے شوق سے سب کے دل میں شوق پیدا کر دیتے ہیں. دیا ہے نا، دیے سے دیا جلتا ہے اور خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ کا ایک پوری ٹیم میں ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے، سب کو ہو جاتا ہے ہاں نکت آپ ایسے ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو دیکھیں مشکلات تو ہیں نا، ٹائم لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس ٹائم لگانے کی دقت ہو تو کبھی کبھار میرے بارے میں بھی سوچ لیا کریے. ہم کو اس کی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے، تو پھر میرا کتنا وقت جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کوئی احسان ہے کسی کے اوپر، نہ آپ کے اوپر نہ کسی کے اوپر، ہر کوئی اپنے لیے کر رہا ہے. یقین جانے جو وقت آپ اس میں لگا جائیں گے نا، وہ وقت آپ کی زندگی کے لیے اور میرے لیے اس میزان عمل میں جو اللہ کی کتاب کو ایک تفکر، ایک آیت کے تفکر پر، حدیث ہے جس کا مفہوم موجود ہے کہ ایک آیت کے اوپر غور و فکر کرنا 100 نوافل سے بڑھ کر ہے، 100 نوافل سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ نوافل ایک اللہ کی عبادت تو ہے، لیکن علم اور دل کے اندر یقین کا بیٹھنا اور دل کے اندر اس ثبات کا حاصل کرنا اور اللہ کی باتوں کی سمجھ بوجھ کو بڑھانا، تفقہ فی الدین، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب فقہ آ جاتی ہے دل کے اندر، سمجھ بوجھ بڑھ جاتی ہے دل کے اندر، اس انسان کو کوئی چیز پھر ہلا نہیں سکتی ایمان کے راستے سے. اسی لیے عابد کے اوپر عالم کا درجہ بڑا ہے، زیادہ ہے، اور اسی لیے عابد کو چاند کہا گیا اور عالم کو چاند کہا گیا اور عابد کو ستارے کہا گیا. جو چاند کو فضیلت حاصل ہے نا ستاروں کے اوپر، وہی فضیلت حاصل ہے عالم کو عابد کے اوپر. عابد کو گمراہ کرنا جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالم عبادت نہیں کرے گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ علم جو آپ کو نور عطا کرتا ہے نا ہدایت کا، وہ محض علم کے بغیر عابد کے پاس نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس میں آپ نے کہا کہ عالم کو عابد کے اوپر وہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی کے اوپر ہے. سبحان اللہ. تو کیا آپ نہیں کرنا چاہتے وہ فضیلت حاصل کرنا؟ اور یہ بغیر وقت لگائے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا دل لگا دے، میرے وقت میں برکت عطا کر دے، اور اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ چلیں انشاءاللہ. اور حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ یعنی ایک لمحہ غور فکر کرنا رات بھر کے قیام کرنے سے افضل ہے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یعنی امام حسن کا قول ہے کہ غور و فکر اور مراقبہ، یعنی وہی غور و فکر اسی کو کہا جاتا ہے. یہ مراقبے کا لفظ سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جی ہمیں صوفیوں والا مراقبہ کرنا ہے.
کہ غور و فکر اور مراقبہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری برائیاں اور بھلائیاں پیش کر دے گا۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا پرتو ڈالے گا، اور یہ جو ہے نا شعر پڑھتے تھے، عربی کا شعر ہے کہ جس انسان کو باریک بینی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑ گئی اسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ ہے اور نصیحت ہو، اور اس کا چپ رہنا، یعنی جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو، یعنی وہ تو یا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا کہیں نہ کہیں پر کسی کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے نا۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ سب سے سورہ آگے پڑھیں گے ہم لوگ، حامیم سجدہ میں ہے بات کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اب آج آپ اللہ کی طرف بلائیں تو پھر لوگوں کے پاس مذاق کا نشانہ بنے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ مسجد میں ایک صاحبہ کو دیا اپنے دور قرآن کا فلائر، بڑی خاتون ہے، تو ہم نے کہا کہ تو نکلنے لگی بی بی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، تو ہم نے کہا نہیں ٹھیک ہے، مطلب آپ کے پاس اتنا لمبا سننے کا شاید مشکل ہی ہو، اور آپ لوگ ماشاءاللہ ان والے لوگ ہیں، آپ کہیں آگے بڑھا دیں اس کو نا، کوئی جو گھر میں بیٹھا ہے بیٹھ کے سن سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے پاس تو سب ہمارے ہی جیسے ہیں۔ تو ان کے برابر میں ایک صاحبہ جو کہ جن کو ہم جانتے بھی ہیں، وہ بہت کھلکھلا کے ہنسی کہ پرفیکٹ آنسر ہے، پرفیکٹ آنسر ہے، اور ہم حیرت سے دونوں کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ نہ دعا ہے، نہ کسی خیر کے کام میں آگے محنت کرنے پر ہمارے دل سے کوئی دعا نکلتی ہے، نہ کوئی حوصلہ نکلتا ہے، بلکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ جو فلائر ہمیں پکڑائے جاتے ہیں نا، یہ کیا نام ہے، بازاروں کے کہ بازار ہو رہا ہے جناب کہیں پر، بزنس کارڈ، بزنس فلائرز کوئی اپنا شاپ کے لیے دے رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا بازار ہی ہے شاید، اور ہم اپنے بازار کی سیل کر رہے ہیں اپنے بازار کو۔ اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی دیندار لوگوں کی، یا گروپ کے اعتبار سے کوئی اور فکر آتی ہے کہ بھئی ان کے گروپ کو ہم کیوں جوائن کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے آپ جوائن کریں، آپ نہ کریں، آپ کم سے کم ایک اچھی مسکراہٹ کے ساتھ ایک حوصلہ دیں کہ اللہ قبول کرے، اللہ برکت ڈالے، اتنا تو کم سے کم کوئی کسی کو دے سکتا ہے۔ اس میں پاکٹ سے کچھ نہیں خرچ ہوتا، لیکن یہ بھی جملے آپ کو نہیں ملتے، اور آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ ہم اتنے پتھر دل ہیں، وہ لوگ جو مسجدوں میں بھی کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بولنا اللہ کا ذکر ہو اور نصیحت ہو، اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو۔ لقمان حکیم کی نصیحت کیا ہے اس سلسلے میں کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو اسی قدر غور و فکر اور دور اندیشی کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اور جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر راستے انسان پر وہ کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ اب وقت دے دیا نا ہمیں اس وائرس نے کہ گھر بیٹھ جائیں، کچھ ذرا بھاگ دوڑ سے بچ جائیں، باہر نکلنا ہی نہیں ہے، تو کچھ ٹائم تو ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں رحم اللہ کہ جس قدر مراقبہ ہوگا، یعنی فکر، غور و فکر زیادہ ہوگی، اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی، اور جتنی سمجھ زیادہ ہوگی اتنا علم نصیب ہوگا، اور جس قدر علم زیادہ ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے۔ اسی لیے علم کا فائدہ ہے نا، علم سے دل نرم ہو جاتے ہیں، علم سے دنیا کی حقیقت پتہ چلنے لگتی ہے، علم سے آپ کو اللہ کی معرفت ملنے لگتی ہے، اللہ کی پہچان ملنے لگتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ حضرت مغیث اسود رحم اللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں قبرستان ہر روز جایا کرو تاکہ تمہیں انجام کا خیال پیدا ہو، اور پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ پھر ایک جماعت کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جنت میں جا رہی ہے، تو اپنے دلوں کو اس حال میں جذب کر دو
اور اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو، جہنم کو اپنے سامنے دیکھو، اس کے ہتھوڑوں کو، اس کی آگ کے قید خانوں کو اپنے سامنے لاؤ، اتنا فرماتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ ایک شخص نے ایک راہب سے قبرستان اور کوڑا کرکٹ کی جگہ پر ملاقات کی اور اس سے کہا کہ اے بندہ حق، اس وقت تیرے پاس 2 خزانے ہیں۔ اس میں میرے لیے بھی بہت عبرت ہے، آپ کے لیے بھی بہت عبرت ہے۔ اے بندہ حق، اس وقت تیرے پاس 2 خزانے ہیں، ایک خزانہ لوگوں کا یعنی قبرستان ہے، اور دوسرا خزانہ مال کا یعنی یہ کوڑا کرکٹ ہے، یہ پیشاب پخانے کی جگہ ہے۔ تو گویا کہ دنیا کا مال اور دنیا کی آسائشیں اس کوڑے کرکٹ سے زیادہ کچھ بھی نہیں رکھتی وزن۔ اور اللہ رب العالمین نے تو کہہ دیا کہ اگر اس دنیا کا، حدیث قدسی ہے کہ اگر اس دنیا کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتا تو پھر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن کافروں کو اس نے اتنا دے رکھا ہے دنیا کی آسانیاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھنڈرات پہ جاتے اور کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے ہو کر نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں یعنی روتی ہوئی آواز میں فرماتے کہ اے اجڑے ہوئے گھروں، تمہارے رہنے والے کہاں گئے؟ پھر خود فرماتے کہ سب زیر زمین چلے گئے، سب فنا کا جام پی چکے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ کی مالک اور بقا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ 2 رکعتیں جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائیں یعنی دل کی خوشی کے ساتھ ادا کی جائیں، ان تمام نمازوں سے افضل ہیں جس میں ساری رات گزار دی لیکن دلچسپی نہ تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں کھا اور تیسرے حصے میں پانی پی اور تیسرا حصہ ان سانسوں کے لیے چھوڑ دے جس میں تو آخرت کی باتوں پر، اپنے انجام پر اور اپنے اعمال پر غور و فکر کرے۔ مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم، اے ضعیف انسان، جہاں کہیں تو ہو اللہ سے ڈرتا رہ، دنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہ، اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے۔ اور اب تو ہم نہیں بنا سکتے نا مسجدوں کو اپنا گھر، تو پھر کیا کریں؟ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لیں۔ یہ بات ہم نے کہی ہے، دوبارہ سے آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں ہر نماز کے وقت اذانیں دیں، زندہ اذانیں، جس کی ضرورت تو اب آ گئی نا کہ اب اس مشکل وقت میں اللہ کی رحمت کو آواز دی جائے گی۔ کچھ جگہوں پر ہم نے سنا ہے، انڈیا کی بات ہے، پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن انڈیا میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رات کے وقت میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ رات کے وقت میں 10 بجے سب لوگ سونے سے پہلے اذانیں دیں۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر کوئی سونے سے پہلے دے، اذان کی تو کوئی قید نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اذان جس چیز کے لیے پکار بنی ہے وہ ہے نماز، ہے نا؟ تو اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہے، مساجد میں بھی، انڈیا میں تو ابھی مساجد میں اذانیں بلند ہو رہی ہیں اور لوگوں کو مساجد کی اذانیں آ رہی ہیں، لیکن اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے اذانیں دلوائیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے نا اذان دینا، صرف مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے شیوخ سے پوچھا تھا اور انہوں نے اس بات کی بھی اجازت دی، اور اس بات کی اجازت شریعت میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت عجیب لگے گا، جن کو عجیب لگے نہ کریں، لیکن یہ بات ہم نے سیکھی اور اس لیے آگے بڑھا رہے ہیں آپ کو، اس لیے کہ کوئی چیز چھپانا میرے لیے، علم کے لیے، یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہے۔ ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہم نے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس تو اذانیں اس طرح نہیں آتی ہیں، ریکارڈڈ اذانیں آتی ہیں، ابھی کبھی ہمارا دل چاہے کہ ہم اذان دیں تو کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ تو ہمارے شیوخ نے کہا کہ اس کی اجازت ملتی ہے، شریعت میں کہیں پر یہ واقعہ ملتا ہے کہ بعض عورتوں نے اذانیں دی ہیں اپنے گھروں میں، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مسجدوں میں جا کے اذانیں دیں، لیکن اگر گھر میں کوئی عورت یہ چاہتی ہے اپنی نماز اذان سے شروع کرے، تو اگر اس کی آواز باہر نہ جاتی ہو، کوئی نامحرم نہیں سن رہا، تو اگر وہ چاہے تو اذان دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امامت والی نماز تو ہمیں کہا ہی گیا کہ جماعت کرا سکتی ہے عورت، تو پھر وہ اپنی عورتوں کی جماعت کرائے یا پوری فیملی ایک ساتھ مل کر کے جماعت والی نمازیں پڑھیں تاکہ ہم جماعت کا اجر پا سکیں۔ مساجد بند ہیں، لیکن کیا جماعت بھی بند ہو گئی؟
نہیں، جماعت کے تو راستے بہت کھل گئے، ہمارے گھر مساجد ہو گئے، اور ہمارے گھروں کو مساجد بن جانا چاہیے اب، جس میں کہ جمعہ کے خطبے بھی ہوں، ہمارے بچے جمعہ کے خطبے دیں اور ہم جمعہ پڑھیں۔ کسی کا نہیں دل مانتا نہ پڑھے، لیکن اپنے بچوں کو خطبے پہ لائے ضرور، وہ ظہر پڑھ لیں، لیکن خطبہ کرنے کے لیے کہیں، خطبہ دینے کے لیے کہیں، تاکہ وہ کچھ پڑھیں اور کچھ جو ہے وہ سیکھیں۔ اور اس وقت وہ جو بند ہے نا، ہمارے قبضے میں ہیں، ہمارے قابو میں ہیں، تو تھوڑے اللہ کی یاد دلا کے، اب اس وقت ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور وہی ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ دل اس وقت نرم ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تھوڑی سی تربیت کریں۔ تو آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا دے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا دے، اور اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا۔ کرتے ہیں نا، رکھتے ہیں روزہ، انشاءاللہ تعالیٰ کیا کریں گے، منڈے سے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب تو شعبان جا رہا ہے، ایام 20 ٹیوزڈے، وینسڈے اینڈ تھرسڈے ہے، ایام 20 ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے ہے، تو ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے کا، ٹیوزڈے وینسڈے اینڈ تھرسڈے ہے، تو ایام 20 کے روزے یعنی 13 14 15 کے تو روزے ہم رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، شعبان کے ضرور رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شعبان کے بارے میں ہم کیا پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کثرت سے ان مہینوں میں، اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے رمضان کے بعد، تو پھر اس مہینے میں کثرت سے روزہ ریکمنڈڈ ہے کہ رکھنا چاہیے، یہ پسندیدہ ہے اور سنت کا عمل ہے۔ تو ایام 20 تو جو لوگ رکھنے والے ہیں دوسرے مہینے میں بھی رکھ رہے تھے، تو اگر کچھ بڑھا لیں ہم، یعنی پیر بڑھا لیتے ہیں، منڈے بڑھا لیتے ہیں، اور تھرسڈے تو آ ہی گیا ایام 20 میں، اور 15 کے بعد ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اس طرح نہیں کیا کہ منع ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ پسندیدہ ہے کہ نہ رکھے جائیں 15 کے بعد روزے، تاکہ ہم رمضان میں خوشی خوشی شوق کے ساتھ داخل ہو سکیں، اس لیے کہ ایک مہینے کا روزہ مطلوب ہے اور وہ فرض ہے اور یہ نفل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نفل میں اتنا تھک جائے کہ پھر فرض کی کا شوق ختم ہو جائے، اس لیے رکنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور کسی کی عادت ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کو رکھتا ہے، اجازت موجود ہے، آپ نے منع نہیں کیا ہے، صرف یہ پسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ اگر کوئی نہ رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو ہر کوئی اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، جانتا ہے اس کی طبیعت کے اندر کتنا موجود ہے، لیکن ابھی اس وقت رہتے ہوئے اپنے جسم کو صبر کرنا سکھائیں۔ گھر میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کھاتے پیتے رہیں، بلکہ گھر میں رہنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لذتوں سے تھوڑی سی دیر کے لیے دور کریں، اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا، اور کل کی روزی کی فکر آج نہ کر۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے رو دیے، لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں نے دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی، اور عبرت حاصل کی، جب نتیجے پر پہنچا تو میری امنگیں یعنی میری خواہشات ختم ہو گئیں۔ اس وقت آپ دیکھیں ہم کتنی سمپل اور کتنا کم پر جی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں کچھ زیادہ کی تمنا نہیں ہے۔ ڈرنے کی وجہ سے ہم نے سوچ لیا اچھا اتنا تو میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے اتنا تو میرے لیے کافی ہے، اتنا تو میرے لیے کافی ہے۔ وہ جو بازاروں میں جا کے جو بازاروں کا ایک ہمارے دل کے اوپر یہ پڑتا تھا کہ ہم یہ بھی لے سکتے ہیں، ہم یہ بھی لے سکتے ہیں، ہم یہ بھی لے سکتے ہیں، اب جب آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں تو کتنا فائدہ ہے، گھر میں بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہے، پیسہ بھی نہیں خرچ ہو رہا، مصیبت بھی نہیں ہے، آرام بھی ہے۔ ایک منٹ دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کو سمجھیں ہم اگر پوری طرح تو انشاءاللہ تعالی ہمیں فائدہ ہوگا کہ جسم کو صبر کی عادت سکھانا اور اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنانا۔ نہیں، یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کیا کہا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ امنگیں کیسے، خواہشات کیسے کم ہوں گی انسان کی۔ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب انسان جو ہے نا وہ اپنی نعمتوں کو
اور اپنی خواہشوں کو کے اوپر غور و فکر کرے، اور یہ جب یہ جان جائے گا کہ اس دنیا سے جانا ہے، ان تمام چیزوں کی کا حساب کتاب دینا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، آپ کو پتہ ہے نا، خواب دیکھا تھا جس میں کہ ایک آدمی جو لکڑی کا گٹھا اٹھاتا ہے، پھر وہ اس سے اٹھتا نہیں ہے، پھر اس پہ مزید لکڑیاں ڈال رہا ہے، اور پھر اٹھا رہا ہے، پھر وہ اس پہ نہیں اٹھتی، پھر وہ جاتا ہے، پھر اور مزید اس میں ڈال دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے انسان ہے جو دیکھ رہا ہے کہ یہ تو پہلے ہی نہیں اٹھ رہا ہے، پھر اس میں اور زیادہ کیوں جمع کر رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتایا تھا، تمام باتوں کا مفہوم ہی بیان کر رہے ہیں آپ کو، کہ یہ وہ شخص ہے جو گناہ پر گناہ، ابھی وہ جو پہلا گناہ اس نے کیا ہے اس کا ہی بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، تو پھر اور کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، پھر اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ابھی ہم اسی کا حساب نہیں دے سکیں گے، پھر ہم اور بڑھاتے جاتے ہیں، پھر ہم اور بڑھاتے جاتے ہیں، پھر ہمیں اور کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ تمنا کیسے ختم ہوگی؟ جب انسان اپنے قبر کو یاد کر لے گا، تو جانا ہے، سب چیز کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جس گھر میں رہتے ہیں، ہم اس دن بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے آج سے پتہ نہیں کتنے سال کے بعد اس میں ہماری فیملی کا کوئی ہوگا تو ہوگا شاید اس گھر میں، ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو، ہمارے بعد ہمارے بچے اس کو بیچ دیں، تو پھر اس گھر میں کتنا دل لگنا چاہیے میرا اور آپ کا؟ تو پھر اپنے اس فائنل گھر کے بارے میں کیوں نہیں سوچنا چاہیے ہم کو اور آپ کو؟ اور اب تو وقت آ گیا، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے لین اور دین کے معاملات بتا دینے چاہیے کہ میرے پاس کن کے قرضے موجود ہیں اور کن کی کیا کیا چیزیں میرے پاس امانت ہیں، کن کو کیا دینا، یعنی وہ دین لین کا معاملہ جو صرف ابھی تک میرے نالج اور میری یادداشت میں ہے، وہ کہیں پر کاپی میں لکھ کر رکھیں اور اپنے بچوں کو دے دیں کہ یہ ہے، اگر ہم رہے نہ رہے، اس لیے کہ ہو یہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ دونوں ختم ہو جا رہے ہیں اور بچوں کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا چیزیں ہیں ان کے لیے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے اور ایسٹس تک کا پتہ نہیں چل رہا کہ کبھی بتایا نہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کہاں سے کیا کیا چیزیں میرے پاس ہیں۔ کبھی اپنے بچوں کو ہم بتاتے نہیں، ہم دیسی لوگ اسی سٹائل کی زندگی گزارتے ہیں کہ بس بڑی لمبی لمبی امیدوں پر جیتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس وقت ول کوئی لکھی ہوئی وصیت موجود ہے۔ اب وقت آ گیا ہر فیملی کے لیے کہ اپنے لیے وصیت تیار کرے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس وصیت نہ ہوئی اور ہمارے پاس وصیت نہ ہوئی اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اور کتنی آنن فانن لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جس کے پاس یہ آ چکا ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا، تو پھر اپنے اس ٹائم کے بارے میں نہ سوچے، جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ موت آئے گی تو کیا بتا کے آئے گی ہم کو کہ ہاں میں آ رہی ہوں، ساری تیاریاں کر لینا، تم جب تم بولو گے کہ تم تیار ہو تو میں آ کے تم کو لے جاؤں گی؟ ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے نا۔ ہر رات جب ہم سوتے ہیں، عام دنوں میں تو ویسی ہی حالت تھی کہ ہم ہر رات سوتے تھے اور ہر رات ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ صبح میں ہم اٹھیں، لیکن اس کے باوجود میری غفلت کا کیا تھا، کیا حالت تھی۔ لیکن اب کم سے کم، اب اگر تب نہیں سمجھے تو اب تو سمجھیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا کرے، لیکن تیاری تو کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اس ماحول میں رہتے ہوئے، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارے جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو تو فاسٹر پیرنٹس کی طرف لے جایا جاتا ہے اور سب کچھ گورنمنٹ لے لیتی ہے، اور جن کے بڑے بھی ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کے نام نہیں کیے تو اسی طرح ہونے والا ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو ایک وصیت تیار کرنی ہے کہ جو ہمارے بچوں کے بھی پاس ہو اور ہمارے پاس بھی ہو، اور ان کیس آف ایمرجنسی ان کو پتہ ہو کہ میرا کیا ہے، اور ان کیس آف ایمرجنسی پتہ ہو بچوں کو کہ ہمیں میری جائیداد کون سی ہے، میرا ایسٹ کیا ہے، اور ان کو پتہ ہو کہ اسی طرح کسی نے یہ بھی کہا، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر تفصیلی بات رکھوائیں گے بھی ان سے، کہ دواؤں کا بھی پتہ چلنا چاہیے انسان کو کہ کون پارٹنرز کو معلوم ہو ایک دوسرے کے بارے میں، بچوں کو معلوم ہو اپنے ماں باپ کے بارے میں کہ وہ کون سی دوائیں استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات ہم بس اس طرح جی رہے ہوتے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو بچوں کو بٹھا کے اس سیریس سچویشن میں اپنے بچوں کو بٹھا کے ساری باتیں نہ صرف یہ کہ بتائیں بلکہ لکھا دیں، کوئی کاپی اپنی ہم بنائیں جس کے بارے میں بار بار نصیحت اور وصیت ہو کہ اس کاپی کو پلٹ کے دیکھنا اگر ایمرجنسی میں کچھ میرے ساتھ کچھ ہوا تو یہ ساری باتیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس دنیا کو ٹرانزٹ میں بیٹھے ہیں اور ہم دنیا کو ایک مستقل قیام گاہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ جی ہماری ڈیسٹینیشن ہے، ڈیسٹینیشن نہیں ہے، ایوری بڈی ہیز ٹو لیو دس ورلڈ، ہم سب کو جو ہے جانا ہے اس دنیا سے، تو پھر جانے کی تیاری کو پکڑ کے رکھنا پڑے گا تاکہ جاتے وقت ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو بات کیا ہو رہی تھی؟
بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور ایک دوسری زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جس کو اللہ نے اس وہاں پر رسوائی سے بچا لیا نا، اس کو اس کے لیے جو ہے نا بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ اور انسان اپنے بارے میں ان آیتوں میں یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم نے سن لیا کہ کوئی پکار رہا تھا ایمان کی طرف، تو ہم تو ایمان لے آئے، تو ہم نے اس دعوت کو قبول کر لیا، تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں اس میں، یہ رکوع یاد ہونا چاہیے ہمیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 195 پر ہم لوگ اس وقت ہیں۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور حدیث میں بات پتہ چلتی ہے کہ یہ سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ المومنین بھی ہیں، آپ نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین عورتوں کے بارے میں کا ذکر نہیں کرتے، ہجرت کے بارے میں عورتوں کی ہجرت کا کوئی ذکر نہیں قرآن میں؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور سلمہ نے اس لیے یہ بات کی تھی کہ آپ وہ پہلی، یہ بات یاد کر رکھ لیجئے گا، آپ وہ پہلی خاتون ہیں مہاجر جنہوں نے ہجرت کی اور ہودج میں مدینہ پہنچیں۔ آپ سب سے پہلی عورت ہیں جس نے ہجرت کی، تو آپ کو یہ شرف حاصل تھا۔ تو آپ نے پوچھا اور آپ کو جواب اس قرآن کی آیت میں مل گیا، اور یہاں پر اللہ رب العالمین ان مہاجر لوگوں کی تمام تعریفیں کر رہے ہیں کہ جو کہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، جو ستائے گئے، جو میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ تو ہو گئے ان کے بارے میں۔ واٹ اباؤٹ اس؟ ہمیں تو کچھ اس میں سے کوئی تکلیف نہیں گزری نا، ہم نے تو اپنے گھر بار چھوڑے، لیکن خوشی سے چھوڑے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے چھوڑے، رزق کے لیے ہم نے چھوڑے، ہم ایک بیٹر فیوچر کے لیے ہم چھوڑ کے چلے آئے اپنے ملکوں کو یا اپنے گھروں کو۔ ہمارے لیے بھی کوئی خوشخبری ہے؟ اتنی تو جاں فشانی ہم نے نہیں کی اللہ کے راستے میں، پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اس میں ان آیات میں ہمارا جواب بھی موجود ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 196 ہے، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ جب کبھی دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھتے ہیں تو یہ آیتیں میرے دل کے اوپر مرہم کا کام کرتی ہیں کہ دنیا میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، تھوڑا سا سامان ہے، متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں پر آ گئی ہماری بات، ہم نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہیں کی، لیکن اگر یہ کر جائیں، ہے نا، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت، یعنی یہ مہمانداری ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ گویا کہ ہمیں جو اللہ کے پاس ہے نا اس کی طرف توجہ کرنے کی، جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس کی چیزیں ساری کی ساری فنا ہو جانے والی ہیں، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی، نہ صرف یہ کہ وہ باقی رہے گا بلکہ وہ بڑھا چڑھا کر ہمیں دیا جائے گا۔ اس لیے جو اپنے پاس ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس دیتے چلے جانا ہے، جو میرے پاس ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے چلے جانا ہے۔
اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 199 میں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب لگانے میں دیر نہیں لگاتا۔ پہلے بھی ہم یہ آیت پڑھا ہے کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن ہمیشہ جب پڑھتے ہیں تو ایک سوالیہ نشان آ بھی جاتا ہے اور انسان کو سمجھ بھی لینی چاہیے بہت اچھی طرح۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی آیات کو یعنی اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو زیادہ بڑی قیمت پر بیچا جا سکتا ہے، نہیں۔ تھوڑی سی قیمت اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اگر انسان اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے جو ہے نا وہ رضا کے کچھ پیچھے ڈال کر، اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات کو پیچھے ڈال کر پوری دنیا بھی اگر حاصل کر لینا، تبھی تو گویا کہ اس نے بیچ ہی دیا۔ اور پوری دنیا بھی اگر حاصل کر لی ہے تو گویا اس نے تھوڑی سی قیمت ہی حاصل کی ہے، اس لیے کہ دنیا تو ایک دن اس کے ہاتھ سے نکل جانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے لیے اس وقت، آپ سب کے لیے اس وقت، اور پوری امت کے لیے اس وقت، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 200 ہے، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے لوگو اصبروا، صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے صبر سکھایا جا رہا ہے، پھر مصابرت کی بات ہو رہی ہے، اور پھر رباط کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو صبر کے بارے میں یہ ہے کہ پہلی چیز صبر ہم سے مانگی جا رہی ہے، ہمیں سب سے پہلے صبر کے بارے میں تفصیلی بات ہم کر آئے ہیں، لیکن ہر وقت سیکھتے رہنے کی ضرورت۔ صبر کرنے سے اور سیکھنے سے اور سمجھنے سے آتا جاتا ہے انسان کے پاس۔ اس لفظ میں کسی بھی مشکل میں اور مشکل کے مقابلے میں اپنے آپ کو جمائے رکھنا، ٹوٹنا نہیں ہے کسی بھی تکلیف پر، پریشان ہونا نہیں ہے کسی بھی تکلیف پر، بلکہ اپنے اسی ایمان اور اللہ کے بھروسے، اللہ کا اعتماد، اللہ سے امید کو برقرار رکھنا، یہ ہے صبر۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ یہ مخالفت اور یہ مقابلہ چاہے اندر سے آئے چاہے باہر سے آئے، ہے نا۔ یہ اندر سے بھی آ سکتی ہے نا چیز، مثلاً کہ فجر کے وقت میں میرا اٹھنا نہیں ہو پاتا، نیند آتی ہے، تو نیند کے اوپر اگر صبر کر لیا جائے تو ہی جا کے اللہ کی عبادت ہو سکے گی۔ یہ باہر سے تو کوئی مشکل نہیں آئی ہے کہ ہم صبر کریں، اندر کی مشکل ہے نا میرے کہ ہم اس پر صبر کر لیں۔ آذان بلند ہوتی ہے، کام چل رہا ہے، اب کام چھوڑ کے اللہ کی جو ہے نا وہ عبادت کی طرف اور نماز کی طرف دوڑنا ہے، تو یہ میرے اندر کا معاملہ ہے نا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آذان کے بعد آگے چلیں گے، میرے پاس آذان ہو رہی ہے۔